السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواہ مسلم. محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آخر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے موقعوں پر ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرہ کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں گے اکثر جگہوں پر، کچھ جگہوں کو چھوڑ کر ہر جگہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ کو جوڑا گیا ہے، اور سارے جو احکام ہیں یا ایمان کے ارکان ہیں ان کو نہ ذکر کر کے خصوصاً ایمان بالیوم الآخرہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی دور اسلام میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مکہ میں خاص طور سے جب تک آپ تھے، تو عام طور پر لوگوں کو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو اللہ تسلیم کر لینے کے بعد، اور اسی طرح سے جس چیز پر زور دیا وہ ایمان بالیوم الآخر پر ہی زور دیا، آخرت کے دن پر ایمان لانے پر لوگوں کو اکسایا، لوگوں کو بھارا، اور ایسی مثالیں پیش کی کہ آدمی اس کو سوچ کر، اس کو سمجھ کر ایمان بالآخرہ اور اللہ رب العالمین پر ایمان کو قبول کر لے۔ اور ایمان بالآخرہ کا جب تصور دل میں پیدا ہوگا، قیامت کے دن کے وقوع کا جب تصور دل میں پیدا ہوگا، ہر ایک شخص کے حساب اور بدلے کا تصور جب آدمی کے ذہن میں پیدا ہوگا، جب آدمی یہ سوچے گا کہ ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں، دنیا میں جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، جن سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہم جلتے ہیں، جن کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے ہیں، جن کی ہم چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جن کے ناحق مال کھاتے ہیں، ان کا ہمیں حساب دینا ہے، ان کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ جب آدمی کے اندر یہ تصور اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اسے ایمان بالآخرہ پر یقین ہو، اسے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کا اس کے اندر خوف ہو، ڈر ہو۔ جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوگی تبھی وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، لوگوں کے حقوق کھانے سے بچ سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے بچ سکتا ہے، لوگوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے پر بچ سکتا ہے، اور خاص طور سے اپنی ان تمام بڑی جرائم اور بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، جب اس کے اندر یہ خوف پیدا ہوگا، یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ کے ہاں ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ سے ہمیں ملنا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، ہمیں اپنے عملوں کا حساب ملنا ہے، ہمیں اپنے عملوں کا جزا اور سزا ملنا ہے۔ جب آدمی کے اندر یقین پیدا ہوگا تب وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، تب اس کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف آ سکتا ہے، اس کے اندر شریعت کی محبت آ سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر یہ ذکر کیا گیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ذکر کر دیا. یہ حدیث جو آپ دیکھتے ہیں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے اگر کہنا چاہتا، ورنہ خاموش رہے. یعنی کہنے کا تعلق لوگوں کے باتوں سے ہو سکتا ہے، لوگوں کے تعلق سے ہو سکتا ہے، اس میں حقوق کے بعد ہو سکتا ہے. اس لہٰذا سوچ سمجھ کر بات کرنا ہے. کسی کے بھی تعلق سے ہو، دین کے تعلق سے ہو، شریعت کے تعلق سے ہو، حقوق و معاملات کے تعلق سے ہو، سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا ہے، کہیں اللہ کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اس لیے کہا کہ ایمان بالآخرہ ہے تو سوچ سمجھ کر بات کرو، اس کا حساب دینا ہے. اور کیا ذکر کیا گیا دوسرا؟ فلیکرم جارہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے. پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے گا، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے گا، اس کا آخرت میں حساب دینا ہے. یہ بھی حقوق العباد سے تعلق ہے. اپنی زبانوں کو کی حفاظت کرو، مہمانوں کو حقوق ادا کرو. مہمانوں کو 3 دن تک اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے سے اچھا اس کو رہن سہن کے لیے اسباب مہیا کرو، اس کے لیے اسباب پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے اس کا حق ہے، اس کا حق مت مارو. حق مارو گے تو اللہ کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ اصل مقصود ہے ایمان بالآخرہ کا. اللہ کے یہاں حضور کا ڈر پیدا ہوتا ہے اگر آخرت پر ایمان ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کفار جن لوگوں نے ایمان لانے سے اپنے آپ کو روک رکھا، ایمان لانے سے ہمیشہ کتراتے رہے، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے کہ یہ زندگی بس ہم دنیا میں رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، مر جائیں گے، دوبارہ ہم کو اٹھنا نہیں ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ آخرت کا انکار کر دیا. تو جب آدمی کا، ایک مسلمان کا، ایک شخص کا آخرت پر ایمان ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے اندر اللہ کا تقوی کتنا ہوگا، آئیے ہم کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، لیکن یہ گناہ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ان کے. یہ بات یاد رہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. تو ان کے سلسلے میں ہم کچھ کلام نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اس میں جو شک کرے اس کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے. لیکن گناہ ہوئے، لیکن ان کو جب آخرت کا خوف تھا، اللہ کے ہاں حضور کا خوف تھا، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم کا ڈر تھا، اس کے عذاب کا خوف تھا. دیکھیے وہ غامدیہ عورت جس سے زنا کا صدور ہوا، وہ آئی جبکہ اس کے اس واقعے کو کسی آدمی نے دیکھا نہیں تھا، اس کے اس فعل کو کسی آدمی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ آئی اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول مجھے پاک اور صاف اور ستھرا کر دیجئے. کیا وجہ تھی کہ اس عورت سے غلط کام ہوا، زنا کا صدور ہوا، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور اپنی حاضری دیتی ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ اس سے گناہ ہوا ہے، زنا کا صدور ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے، آپ نے کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد آنا. بچہ پیدا ہوتا اس کے بعد پھر آتی ہے. وہ چاہتی تو رک جاتی، نہیں آتی. اللہ کے رسول نے کسی کو بھیجا نہیں تھا پکڑنے کے لیے، بلانے کے لیے کسی کو بھیجا نہیں تھا. وہ عورت خود چل کر آئی. کس چیز نے اس کو ابارا اس عورت کو کہ جا کر اپنے آپ کو پاک کرائے؟ کون سی چیز تھی وہ؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر تھا، یوم آخرت پر اس کا یقین تھا کہ دنیا کی سزا اس کے مقابلے میں کم ہے، ہیچ ہے. اسی لیے تو وہ بار بار اللہ کے رسول کے پاس آئی. اس کے بعد جب دوبارہ آئی تو اللہ کے رسول نے واپس کر دیا. کہا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی کفالت کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جاؤ جب بچہ کھانا کھانے لگے گا، روٹی کھانے لگے گا تب اس کو لے کر آنا. پھر وہ عورت گئی اور اس کے بعد جب دوبارہ آئی، تیسری مرتبہ آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی. روٹی کا ٹکڑا تھا، اب کھانے لگا ہے. اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیجیے.
तीन مرतबा वो औरत आई, ना कोई आदमी किसी को भेजा गया कि उसको बुला कर ला उसने जुर्म किया था, गुनाह किया था। बिल्कुल उसको किस चीज के खौफ ने या किस खौफ ने उसको अल्लाह के रसूल के दरबार में तीन बार लाया। आप तसव्वुर कीजिए आज के मुसलमानों का हाल। गुनाह होते हैं, सर से पैर तक गुनाहों से भरे हुए हैं, हर तरह से डकैती है, चोरी है, दूसरों के माल को नाहक खाना है, दूसरे के ताल्लुक से हरदा सराई करना है, ज़बान की हिफाजत का मामला अलग है, लेकिन अल्लाह का तकवा उनके दिलों में नहीं, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में नहीं। आखिरत के दिन का, अगर आखिरत के दिन पर ईमान है, फिर भी अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का उनके अंदर डर नहीं है, उनको खौफ नहीं है। वरना अगर होता खौफ, हकीकत में सच्चा खौफ होता, ईमान और यकीन होता, तो गुनाहों से बाज रहते। क्योंकि आखिरत का जो अजाब है, आखिरत की जो सज़ा है, वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो औरत आई। आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस औरत को संसार कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार कर हिलाक कर दिया जाए। जब उसको गड्ढा खोदा गया, उसके आधे जिस्म से ऊपर तक उसको गड्ढे में डाला गया और पत्थरों से संसार किया जाने लगा, तो बहुत सारे सहाबे कराम पत्थरों से मार रहे थे। एक सहाबी रसूल खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके जिस्म पर या उनके किसी जिस्म के किसी हिस्से पर, चेहरे के किसी हिस्से पर उस औरत का खून छटक कर आता है और इनके चेहरे पर कहीं किसी हिस्से में लग जाता है। वो कुछ ओल फोल बकते हैं, कुछ गलत कहते हैं। अल्लाह के रसूल फौरन टोक देते हैं, अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी जबान को रोक लो। लक़द ताबत तौबतन, इस औरत ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, अगर इसकी तौबा को मदीना के 70 लोगों पर, बाद रिवायतों में सारे मदीना वालों पर अगर तकसीम कर दिया जाए तो सबको काफी हो जाएगी। किस चीज ने उसको इस तौबा पर उभारा मेरे भाई? किस चीज ने उसको इस्तिग़फ़ार पर और दुनिया में जो जुर्म किया था उसकी सजा पर, किस चीज ने उसको उभारा कि आखिरत की सजा उसको न मिलने पाए? उसको यकीन था ईमान बिल आखिरा पर। ये ईमान बिल आखिरा का फायदा है। और कुछ फायदे और देख लीजिए। ईमान बिल आखिर के फायदों में से एक फायदा ये है, आदमी के अंदर अफ़्व दरगुजर का मामला आएगा, आदमी माफ करने वाला बनेगा, नरम दिल हो जाएगा, आदमी दूसरों को माफी के लिए हमेशा तैयार रहेगा और उसके अंदर खुद एहतसाबी आएगी कि मैंने क्या है, मैंने क्या अमाल किए हैं। अल्लाह के हमको हाजिर होना है, पेश होना है, हमारे अमाल क्या हैं जिसको मैं अल्लाह के सामने दिखाऊंगा। इसी तरह से आदमी दुनिया से बेजार हो जाएगा, दुनिया उसके अंदर उसके लिए हीस नजर आएगी, क्योंकि और है भी हीस दुनिया। और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक कुछ वक़ात वाली होती, हैसियत वाली होती, तो अल्लाह रब्बुल आमीन काफिर को एक घूंट पानी भी न देता। यानी एक मोमिन के लिए दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है। आखिरत सारा का सारा मामला है, आखिरत ही का है। वो आखिरत की तैयारी में लगे रहेगा, क्योंकि उसको अल्लाह के यहाँ हाजिर होना है, अल्लाह से जवाबदेह होना है। और इसी तरह से आदमी का दिल हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से पाक हो जाएगा अगर आखिरत पर ईमान रखेगा, क्योंकि उसका भी हिसाब देना अल्लाह ताला के यहाँ। और इसी तरह से जालिम आदमी अपने आप को खुद को जुल्म से बचाएगा, क्योंकि वो समझेगा अल्लाह के हमें हाजिर होना है। वो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे रोजे बर्बाद हो जाएंगे, हमारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे ज़कात, सदक़ो, खैरात, नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे, हमारा अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर का अमल बर्बाद हो जाएगा, इसके सवाब बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमने जुल्म किए हैं नाहक तौर पर, अगर हमने जुल्म किए हैं, किसी की जमीन खाई है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को गाली दी है, किसी को मारा है, तो हमारे अमाल, नेक अमाल इन बुराइयों की वजह से अल्लाह के यहाँ बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत में हमको आखिर में जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो जालिम जुल्म से बाज आ जाएगा और मजलूम के तई लोगों के अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी, मजलूम की मदद करने का जज्बा पैदा होगा अगर आखिरत पर ईमान होगा। और आखिरत के ईमान में से फायदा यह है कि कमजोर लोग जो होंगे दुनिया में, बेबस लोग जो होंगे दुनिया में, जिन पर जुल्म किया जाता रहा होगा, उनके अंदर एक उम्मीद होगी, एक किरण होगी उम्मीद की, और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने का एक ख्वाहिश उनके अंदर होगी। अल्लाह के यहाँ ये दुनिया में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोर्ट कचहरी हमारा सुनने वाला नहीं है, लोग बड़े लोग हमारे सुनने वाले नहीं है, अल्लाह तो हमारा सुनने वाला है। अल्लाह के हम अपनी गिरियावजारी कर देंगे, हमारे अंदर जो जुल्म हुआ हमारे ऊपर उसको बयान करेंगे, अल्लाह सुनने वाला है, वहां फैसला करने वाला है। अल्लाह किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। उनको एक उम्मीद होगी कि हमको हमारा बदला मिलने वाला है। और इसी तरह से आखिरत का एक फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
سے ملنے کا اور ملاقات کرنے کا ایک فائدہ آخرت کا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں اس سے جو آدمی غفلت کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث پاتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، کہ وہ سوچے گا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. اور اگر سچی توبہ کر لیا، اور اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، ایمان بالآخرہ اس کے دل میں بسا اور رچا ہوا ہو، تب آدمی ایسی باتیں کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. اور اسی طرح سے لوگوں کو قلبی سکون ملے گا، آخرت کو سوچ کر کہ آخرت میں ہم اگر نیک رہے گا دنیا میں تو وہ جنت کے لیے پر امید رہے گا، اس کی نعمتوں کو سوچے گا، اور آخرت کی جلد از جلد وہ چاہے گا اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، جلدی ہم کو حساب و کتاب دے دے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اور اسی طرح سے دنیا میں جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے پر یقین رکھتا تھا، وہ دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے گا، دنیا کی آلائشوں میں، اس کی چمک دمک میں، اس کی رونق میں، اس کی حشاشیت اور بشاشیت میں نہیں پڑے گا. وہ سوچے گا دنیا بس آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کھیتی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ سارے چند فوائد ہیں آخرت کے، ایمان بالآخرہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے کے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے. لہذا ہمیں آخرت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے. اگر آخرت پر مکمل یقین ہو گیا، ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہوگی، حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں ہوگی. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، اللہ کا منقاد اور مطیع و فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. آخرت کے میں ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے سارے عملوں کی جزا اور سزا ملنے والی ہے. لہذا ہمیں ایمان آخرت پر مکمل طریقے سے رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آخرت کے تعلق سے سنجیدہ اور آخرت کی فکر کے تعلق سے سنجیدہ رہنے کا توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.